السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، انبیاء کرام کے قصوں پر مشتمل اس سیریز کے 18ویں ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ جلد یا بادیر یا سالوں بعد؟ جی ہاں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی مثال انشاءاللہ ایک نبی کی صورت میں ہمارے سامنے اللہ عز و جل نے دی ہے۔ ایک اللہ کے بہت ہی برگزیدہ بندے حضرت زکریا علیہ السلام، ان کی دعا اور سالوں بعد ان کی دعا کی قبولیت۔ اللہ عز و جل محترم ناظرین اپنے بندوں کو آزماتے ہیں، اور یہ آزمائش کبھی کسی نعمت کی عطا میں ہوتی ہے، کبھی کسی نعمت سے محرومی کی صورت میں ہوتی ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام نے جس خاتون سے شادی کی تھی وہ خاتون بانجھ تھی، یعنی اس خاتون میں بچے جننے کی صلاحیت نہیں تھی۔ تو حضرت زکریا کی خواہش تو تھی اولاد کی، ہر شادی شدہ جوڑے کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ صاحب اولاد بنائے۔ تو اللہ عز و جل نے انہیں اولاد سے محروم رکھ کر اس آزمائش میں ڈالا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے سالوں بعد، جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، دوبارہ ان کی یہ خواہش بیدار ہوئی، اور اس کے پیچھے قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام سیدہ مریم کے خالو تھے، اور سیدہ مریم کو آپ سب جانتے ہیں کہ جب ان کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ اگر ان کے ہاں کوئی اولاد ہوئی تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اس کو وقف کر دیں گی، لیکن وہ اللہ کا حکم کہ وہ ایک خاتون، ایک بچی پیدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، خدمت کے اعتبار سے مرد اور عورت میں فرق ہے، لیکن بالآخر وہ بچی چونکہ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، قرآن اندازی کے بعد حضرت زکریا کی کفالت میں آئی، تو حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کرنے لگے۔ وہیں بیت المقدس میں ان کو ایک کمرہ دیا گیا، اور وہاں پر ان کی تربیہ ہونے لگی۔ اب کفالت چل رہی تھی، تو حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی چکر لگاتے تھے اس بچی کو دیکھنے، تو دیکھتے کہ وہ کچھ پھل کھا رہی ہوتی تھی بغیر موسم کے، یعنی سردیوں میں گرمی کے موسم کے پھل اور گرمیوں میں سردی کے موسم کے پھل۔ تو انہوں نے بے ساختہ سوال پوچھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا مِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، اے مریم یہ پھل، بے موسمی پھل، یہ کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ قالت هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ نے مجھے دیے، اللہ کی عطا سے، اللہ نے مجھے دیے ہیں۔ پھر فرمائے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار، بے حساب، بے کتاب رزق عطا کرتے۔ تو محترم ناظرین، یہ سیدہ مریم کا واقعہ دیکھ کر کہ اللہ عز و جل نے بغیر موسم کے اس بچی کو پھل عطا کیا، اس بات پہ قادر ہے، وہاں سے ایک دفعہ پھر حضرت زکریا علیہ السلام کی خواہش بیدار ہوتی ہے صاحب اولاد بننے کی، اور اس وقت پھر وہ تنہائی میں جاتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے سورہ مریم کے ابتداء میں ہی اس واقعے کا ذکر کیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اللہ عز و جل نے اس سورت کے آغاز میں حضرت زکریا پر اپنی رحمت کا ذکر فرمایا، اور فرمایا کہ یہ ذکر ہے ایک ایسے اللہ کے بندے کی جن کا نام زکریا تھا، جن پر اللہ نے اپنی رحمت فرمائی، اور جب انہوں نے ایک دعا مانگی اور آہستہ سے لوگوں سے چھپ کر، پوشیدہ ہو کے، خاموشی سے دعائیں مانگی، قال رب انی وہن العظم منی، کہنے لگے اللہ میری تو ہڈیاں بھی کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، میرے بال تو سارے کے سارے سفید ہو گئے بڑھاپے کی وجہ سے، ولم اکن بدعائک رب شقیا، لیکن اللہ میرا یہ تجربہ ہے، میں نے جب بھی آپ سے دعا مانگی ہے آپ نے مجھے اس دعا کی قبولیت سے محروم نہیں رکھا، مجھے بدنصیب نہیں رکھا، آپ نے مجھے اپنی جو بھی میں نے دعا مانگی ہے آپ نے میری دعائیں ساری قبول کی ہیں یا اللہ، اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے اس دفعہ بھی مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس یقین کے ساتھ حضرت زکریا نے دعا مانگی، اور
اور ساتھ میں اپنے وہ جو ان کے ذہن کے اندر کچھ چیزیں تھیں، کچھ سوالات تھے کہ یا اللہ میری تو بیوی بانجھ ہے، یعنی ایک تو وہ بانجھ ہے اور میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، پھر وہ اور بوڑھی ہو چکی ہے، پہلے ہی سبب مغلق تھا، یعنی رستہ رکاوٹ تھی، سبب نہیں تھا، اور پھر بڑھاپا اور دوری، یعنی جب جوانی میں اولاد نہیں ہوئی تو بڑھاپے میں کیسے ہو سکتی، ایسی عمر میں کہ بالکل مختلف اقوال کے مطابق 70 80 90 سال کی عمر میں کیسے اولاد ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے پورے یقین کے ساتھ دعا مانگی، اور اللہ عز و جل نے پھر جب وہ دعا مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا، اور اس فرشتے نے ان کو مخاطب کیا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیہ. اے زکریا اللہ نے تمہاری دعا قبول کی، اور ہم تمہیں ایک بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں جن کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس نام کا بچہ ابھی تک اللہ عز و جل نے کوئی پیدا نہیں کیا. لم نجعل له من قبل سمیہ. تو زکریا علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو اللہ عز و جل نے ان کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا. حضرت زکریا نے اللہ عز و جل سے دعا کی، سوال پوچھا کہ اللہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے یہ خوشخبری مل گئی ہے. تو اللہ عز و جل نے نشانی بتائی کہ زکریا جب تمہاری بیوی حمل سے ہو جائے گی، کیونکہ اللہ عز و جل نے پہلے ان کی بیوی کو ٹھیک کیا، ان کی اصلاح کی، اور اس کے بعد پھر حمل ٹھہرا. تو کہا جب یہ حمل ٹھہرے گا تو ہوگا یہ کہ تم رہو گے صحیح سلامت، لیکن 3 دن تک تم بات نہیں کر سکو گے، سوائے یہ کہ تم صرف اللہ کا ذکر کر سکو گے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح تحمید تکبیر بیان کر سکو گے، اس کے علاوہ تم بات چاہ کر بھی نہیں کر سکو گے. ہاں یہ کہ تم لوگوں کو اشاروں کی زبان سے بات کر سکتے ہو. تو جب یہ وقت آیا تو حضرت زکریا لوگوں کے پاس نکلے، اور ان کو کہا جاتا ہے کہ اشاروں سے کہا جاتا ہے کہ لکھ کر کہ بھئی تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تکبیر بیان کرو، ان کو ترغیب دیتے رہے، میں نے اس حال میں بھی وہ لوگوں کو ترغیب دیتے رہے، دعوت دیتے رہے. تو یہ بنیادی طور پر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی قبولیت کا ایک خوبصورت واقعہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ سے دعا کی، پورے یقین کے ساتھ دعا کی، کہا یا اللہ میں نا امید نہیں ہوں. اللہ نے ان کی دعا قبول کی. اور پھر جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو اللہ عز و جل نے پھر حضرت یحییٰ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تم یہ کتاب، یہ دین، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لو. اے یحییٰ تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مضبوطی سے تھام لو. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، بہت چھوٹے سے تھے حضرت یحییٰ علیہ السلام، لیکن چونکہ حضرت زکریا کی دعا تھی. اور ناظرین یہاں پر رک کر ایک ذرا یہ چیز بھی سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ حضرت زکریا نے یہ بیٹا اللہ سے کیوں مانگا تھا. حضرت زکریا نے اللہ سے یہ بیٹا اس لیے مانگا تھا کہ یا اللہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا بنے گا، مجھے ایک ایسی اولاد چاہیے جو میرے بعد میری جانشینی اختیار کرے، میرا وارث بنے، آپ کے دین کی دعوت دے لوگوں کو. یہ تو بنی اسرائیل میں تو پھوٹ پڑ جائے گی، جھگڑا پڑ جائے گا، اختلاف پڑ جائے گا، وہ دین سے دور ہو جائیں گے. تو اللہ سے اولاد اس لیے مانگی کہ اللہ نیک صالح اولاد دے جو میرے جانے کے بعد میری جانشینی، وہ جو ایک وہ سید تھے اپنے قوم کے، ایک بہت معزز شخص تھے، وہ اس سیٹ پر آئے، اور دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے دین کے لیے وہ کوشش کرے، کاوش کرے، لوگوں کے اندر خیر کی بات، اصلاح کی بات، تربیت کی بات عام کرے. تو اس لیے یہ انبیاء کو اولاد چاہیے ہوتی ہے. حضرت سلیمان نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اگر میری اولاد ہوئی تو میں سب کو جہاد میں بھیج دوں گا. تو انبیاء کی یہی خواہش ہوتی ہے، اور نیک لوگ کی یہی خواہش ہوتی ہے، اولاد اس لیے چاہیے ہوتی، بیٹے اس لیے چاہیے ہوتے ہیں. حضرت جو عمران کی بیوی تھی، انہوں نے کہا یا اللہ اگر مجھے اولاد ہوئی تو میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. تو یہاں پر یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں اپنی اولاد اللہ سے نیک اولاد مانگیں، اور ان کو دین کے ساتھ جوڑیں، اہل علم کے ساتھ جوڑیں، اور دینی خدمت کے لیے ان کو وقف کریں. تو یہ بڑی کمال کی بات ہوتی ہے. تو اللہ عز و جل نے حضرت زکریا کی دعا قبول کی، اور جب یحییٰ پیدا ہوئے تو ان کو مخاطب کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بچپن سے ہی ہم نے ان کو مضبوط قوت فیصلہ کا مالک بنایا. اس لیے حضرت معمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ کچھ بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے بلایا حضرت یحییٰ کو کہ آؤ تم بھی کھیلو.
تو بچپن سے ہی چونکہ بہت ہی زیادہ وہ ان کے اندر ایک میچورٹی، ایک پختگی، ایک قوت فیصلہ، ایک کمال ان کے اندر پایا جاتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ نے ہمیں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کھیلنا حرام ہے، کھیلنا نہیں چاہیے، لیکن یہ دیکھیں کہ وہ بچپن سے ہی کتنے سنجیدہ تھے، ایک فکر مند مسلمان تھے، جن کے دل میں ایک مقصد تھا، آخرت کی فکر تھی۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں کھیلوں گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہی اس آیت کا مقصد ہے کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، بچپن میں ہی، حالت لڑکپن کی حالت میں ہی، ٹھیک ہے، ان کو یہ اللہ عز و جل نے پختگی اور ایک فکر ان کو عطا کی تھی۔ پھر اللہ عز و جل نے ان کو شفیق بنایا، تو ان کے دل میں شفقت تھی، محبت تھی۔ اللہ عز و جل نے حناناً و زکاتاً کے الفاظ قرآن مجید میں ان کے حوالے سے آتے ہیں کہ اللہ نے ان کو شفقت عطا کی تھی، شفقت کا مالک بنایا تھا، رحم دل انسان تھے، اور یہ بد اخلاق نہیں تھے، اخلاقی کمال ان کو حاصل تھا۔ ان کو سیداً حصورہ کے الفاظ سے پکارا گیا کہ اپنی خواہشات پر ضبط رکھنے والے، خواہشات کو کنٹرول کرنے والی شخصیت کے یہ مالک تھے، اور اللہ عز و جل نے ان کے لیے تقیہ کے الفاظ کے نافرمانی سے بچنے والے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اپنے والدین کے لیے وہ بہت ہی نیک صالح تھے، اور وَلَمْ يَجْعَلْهُ جَبَّارًا عَصِيًّا، اللہ نے ان کو سرکش نہیں بنایا تھا، نافرمان نہیں بنایا تھا۔ جو اس عمر میں سالوں بعد، جو ایک امنگوں کے بعد، آرزوؤں کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لاڈ پیار کی وجہ سے بگڑ جائے، مغرور ہو جائے، سرکش ہو جائے، لیکن اللہ نے اس آخری عمر کے بچے کو بھی اللہ نے اتنی خوبیوں سے نوازا تھا کہ نہ وہ مغرور تھے، نہ ان میں کوئی سرکشی تھی، نہ ان کے اندر کوئی والدین کی نافرمانی تھی، نہ کوئی ان کے اندر ضد تھی، بلکہ ان کے اندر خیر ہی خیر تھی۔ اور یہ خیر اللہ عز و جل نے اس کا ذکر کیا ہے قرآن مجید میں، کہ اس طرح کا بیٹا اللہ عز و جل نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے، اتنا لمبا صبر، پھر دعا، اور دعا کی قبولیت کا نتیجہ کتنا زبردست، اللہ عز و جل نے زبردست طریقے سے اس دعا کو قبول کیا۔ تو یہ بنیادی طور پر حضرت یحییٰ کا پورا ایک واقعہ ہے۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ، جیسے کہ معراج کی رات، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی، اس میں ہما ابنتی خالہ، یعنی دونوں ایک دوسرے کی خالہ کے بیٹے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے ان کو حکم دیا، اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ کو حکم دیا کہ تم 5 کلمات، 5 نصیحتیں اپنی قوم کو کرو۔ تو ان سے کچھ تاخیر ہوئی، تو حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئے کہ یحییٰ، وہ نصیحتیں جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تم کرو گے یا میں کر لوں؟ تو حضرت یحییٰ نے کہا کہ نہیں، میں کروں گا یہ نصیحتیں، کیونکہ اگر آپ نے مجھ سے یہ رہ گئی تو کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے اور میں زمین پہ دھنسا نہ دیا جاؤں۔ تو ان کو یہ خیال تھا کہ نہیں، مجھے کرنی ہے یہ نصیحتیں، اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، بیت المقدس میں لوگوں کو جمع کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، اور ایک اونچے مقام پر بیٹھ گئے اور لوگوں کو مخاطب کیا، اور لوگوں کو 5 نصیحتیں کی۔ اور 5 نصیحتیں کیا تھیں محترم ناظرین؟ ان میں سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ لوگوں، اللہ نے مجھے نصیحت کی کہ میں اس پر عمل کروں، اور مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں نصیحت کروں کہ تم ان 5 باتوں پر عمل کرو۔ ان میں سے پہلی نصیحت یہ تھی کہ لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اس کی مثال دے کر پھر سمجھایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی غلام کے اوپر کسی شخص نے اپنا سونا چاندی خرچ کر کے اس کو آزاد کیا ہو، اور اس کو کام پہ لگایا ہو، اس کو اختیارات دیے ہوں، وہ صبح سے لے کر شام تک کام کرے، اور بجائے اس کے کہ فائدہ اپنے مالک پر پہنچائے، اس کا نفع کسی اور شخص کو دے، تو کیسا رہے گا؟ کیا یہ چیز مناسب ہے؟ بہت غیر مناسب ہے، عدل کے خلاف ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اگر کوئی دنیاوی طور پر کوئی شخص، کہ ایک شخص خدمت، یعنی ایک شخص کو سیلری آپ دیتے ہیں، اس پر خرچ آپ کرتے ہیں، اس کی کفالت آپ کرتے ہیں، اور وہ فائدہ کسی اور کو پہنچائیں، تو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کے لیے، وہ اللہ کے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، یعنی جتنی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی عطا کرتا ہے، اور اس کے بعد ایک بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، تو یہ حضرت یحییٰ نے نصیحت کی۔ دوسری نصیحت کہتے ہیں کہ میں تمہیں دوسری نصیحت کرتا ہوں کہ نماز پڑھا کرو، نماز قائم کرو۔ پھر فرمایا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، جب تک وہ نماز میں ادھر ادھر التفات نہیں کرتے، یہاں وہاں نہیں دیکھتے، اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھتے ہیں، رب العالمین بھی اپنی توجہ ایسے لوگوں کی طرف، ایسے نمازیوں کی طرف رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں تیسری نصیحت کرتا ہوں کہ روزے رکھا کرو۔ پھر فرمایا روزے دار شخص کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس کستوری کی خوشبو ہو، وہ اس کو لے کے گھومتا رہے،
تو اس خوشبو سے صرف وہ خود مستفید نہیں ہوتا بلکہ اس کے آس پاس رہنے والے، ارد گرد رہنے والے لوگ سب اس خوشبو سے محظوظ ہوتے ہیں۔ تو روزے دار کے منہ کی بو اللہ عز و جل کے ہاں اتنی پسندیدہ ہے، کستوری مشک سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ پھر فرمایا لوگوں میں تمہیں چوتھی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص دشمن کا قیدی بنا ہو، دشمن نے اس کے ہاتھ باندھ دیے ہوں، مگر وہ کیا کرتا ہے کہ کچھ پیسے دے کر، اپنا فدیہ دے کر، کچھ پیسے دے کر دشمن سے اپنی جان چھڑوا دیتا ہے۔ تو تم بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اللہ عز و جل تمہیں جہنم سے بچا لے گا، اس کا تمہیں فائدہ ہے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں، آخری بات کہ تم کثرت سے ذکر کیا کرو، اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کے پیچھے اس کا جانی دشمن لگا ہوا ہو، اس کو قتل کرنے کے در پہ ہو، اور وہ جا کر ایک مضبوط قلعے میں اپنے آپ کو بند کر دے اور اپنی جان بچا لے۔ تو فرمایا جائے تم کثرت سے ذکر کرتے ہو تو اس طرح جتنے بھی نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، شیطان تمہارا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ کی تم پناہ میں آ جاؤ گے اور اس طرح کی تمام دشمنوں کی چنگل سے بچ جاؤ گے، ان کے شر سے بچ جاؤ گے۔ تو یہ 5 نصیحتیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بڑی مشہور ہوئی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روایت کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق۔ تو یہ بڑی خوبصورت نصیحتیں ہیں۔ تو یہ بیسیکلی بنیادی طور پر حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کچھ وہ ثابت شدہ باتیں جو ہم تک پہنچی ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل کے بارے میں، یہ یہودیوں کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ان کی بے شمار نافرمانیوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک نافرمانی یہ تھی وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاء، وہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت کے مطابق کہ جو صخرہ ہے بیت المقدس کے اندر، اس میں 70 انبیاء کو یہ قتل کر چکے ہیں وہاں پر۔ تو انہوں نے سب سے پہلے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ کے جو والد تھے ابو یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام کے پیچھے یہ پڑ گئے تھے، ان کے جان کے در پہ ہو گئے تھے۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی غار کے اندر چھپ گئے، تو یہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ کہا جاتا ہے، 2 روایتیں 2 اقوال ملتی ہیں، کہا جاتے ہیں کہ وہ ایک درخت کے اندر چلے گئے، ایک درخت کے اندر انہوں نے، خالی جگہ تھی تو وہاں پر انہوں نے جا کر پناہ لی، یا کہا جاتا ہے کہ درخت کھل گیا اللہ کی طرف سے، 2 حصے ہو گیا تو اس نے پناہ لی اور درخت دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ تو لوگوں نے دیکھ لیا تو لوگوں نے وہاں پر آری چلائی، اس درخت کو 2 حصے کاٹ دیا، تو حضرت زکریا علیہ السلام اس طرح شہید ہو گئے۔ اور ایک روایت کے مطابق کہ نہیں، درخت والا واقعہ وہ کسی اور نبی کا ہے، تو حضرت زکریا کو انہوں نے ایسے ہی ان کے سر پہ آری چلا کر ان کو شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ انبیاء کے برگزیدہ انبیاء ہیں، لیکن دیکھیں کتنی آزمائش میں ہیں۔ اسی طرح ان کے بیٹے حضرت یحییٰ، گرچہ بادشاہ ان کی جو اس دور کا بادشاہ تھا بنی اسرائیل کا، وہ بڑی عزت کیا کرتے تھے، تو ان کو بھی اس طریقے سے قتل کیا گیا۔ ان کے قتل کے واقعات میں بھی 2 اہم باتیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے، ایک خاتون تھی جو ان سے محبت کر بیٹھی تھی، انہوں نے کہا تھا یحییٰ کو کہ تم دعوت گناہ حضرت یحییٰ کو اس خاتون نے دی، تو حضرت یحییٰ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ان کی بنیادی صفات کا ذکر کیا ہے کہ وہ حصوراً، وہ پاک دامن تھے، ان کی عفت کا ذکر کیا ہے کہ وہ اپنی خواہشات پر ضبط رکھنے والے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں، ہم اس طرح کے گناہ نہیں کر سکتے۔ تو وہ خاتون چونکہ وہ صاحب منصب تھی، تو اس خاتون نے ان کو قتل کروایا۔ اور ایک دوسری روایت ہے کہ ایک بادشاہ کو اپنے کسی محرم کے ساتھ محبت ہو گئی، اور اس نے حضرت یحییٰ سے مشورہ کیا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت یحییٰ نے منع کر دیا کہ نہیں، اللہ کی پناہ، ایسے کیسے ہو سکتے، تمہارے لیے حرام ہے۔ اس خاتون نے بھی یہ بات سنی تو اس خاتون نے دل میں کینہ رکھا کہ اچھا، ہمیں ہمارے راستے میں رکاوٹ اس شخص نے ڈالی ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ خاتون، وہ محرم خاتون، سج دج کے خلوت میں بادشاہ کے پاس پہنچی، بادشاہ کا دل لبھایا۔ بادشاہ جب اس کے قریب آیا اور فتنے کا شکار ہونے والا تھا، تو اس خاتون نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں اب کچھ اجازت، تو میرے قریب اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک مجھے حق مہر دو۔ تو بادشاہ نے کہا تمہارا حق مہر کیا ہے؟ کہا یحییٰ کا سر علیہ السلام۔ بادشاہ نے منع کیا، بادشاہ خود ڈر گئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ نیک آدمی ہے۔ کہا نہیں، اس کے بغیر تو تم میرے قریب نہیں آ سکتے۔ تو پھر بادشاہ کے حکم پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر کاٹا گیا، ان کو شہید کیا گیا۔ ان کا سر پھر خون سے آلودہ، خون سے لت پت، ان کا سر اٹھا کر، اس سے خون ٹپک رہا تھا، سر اٹھا کر ایک تشت میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے وہ اس خاتون کو پکڑایا، تو روایت کے مطابق اس خاتون کو اللہ عز و جل نے اسی وقت ہلاک کر دیا، اور ایک روایت کے مطابق اس خاتون کو پھر زمین پہ
دھسا دیا گیا کہ اللہ عز و جل کے اتنے برگزیدہ نبی کے ساتھ اس خاتون کا یہ رویہ تھا۔ تو محترم ناظرین، یہ انبیاء کرام کے خوبصورت قصے ہیں، ان میں دلکشی بھی ہے، دلچسپی بھی ہے، سیکھنے کے اسباق بھی ہیں، کچھ بنیادی چیزیں جو ہمیں اس پورے قصے سے، گرچہ یہ 2 نبیوں کا قصہ ہے لیکن زیادہ تر حصہ حضرت یحییٰ کے حوالے سے ہیں، تو کچھ چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ سے کبھی بھی نا امید نہ ہوں، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگیں تو نیکی کے لیے مانگیں، نیک صالح اولاد طلب کریں، اللہ آپ کو، ہم سب کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اور چوتھی بات یہ ہے محترم ناظرین کہ انبیاء کرام پر آزمائشیں آئی ہیں، تو آج بھی اگر ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ عز و جل سب سے زیادہ اپنے انبیاء کو اللہ نے آزمایا ہے۔ اشد الناس ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ اس روئے زمین پر جن ہستیوں کو آزمایا گیا وہ انبیاء کرام ہیں۔ اس کے بعد جو ایمان میں جتنا زیادہ تھا اس کو اتنا آزمایا گیا ہے۔ اگر آج ہمیں کچھ آزمائش ہمیں ملتی ہے یا ہماری جان چلی جاتی ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ انبیاء کا رستہ ہے، اور اللہ کے رستے میں بندہ صبر کرے، ایمان کی حالت میں موت آ جائے تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم اپنے آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔